الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सारे हजरात इखलास और मोहब्बत के साथ इस अकीदत से कल क़यामत का दिन होगा, न माल काम आएगा न औलाद काम आएंगी तो सिर्फ मेरे आका की शफाअत काम आएंगी। बुलंद आवाज में एक दफा सरकार की खिदमत में हदिये दूध पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद की गुलामी है, मोहम्मद की गुलामी है, सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, उसी में हो अगर खामी
تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سلام اس ذات اقدس پر، سلام اس ذات اقدس پر جو حامی تھی غریبوں کی، سلام اس روح انور پر جو والی تھی یتیموں کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بخیرے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے بوڑھوں کو فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے دریا بہا ڈالے، سلام اس پر کہ جس نے رحم کے دریا بہا ڈالے۔ تمام تعریف اور توصیف، حمد و ثنا اس اللہ پاک جل شانہ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہنشاہت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم رب کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے رسول مالک اکابر و امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاح لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تانبا ماہ خوبا شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ جلوے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما توا صاحب علم نشرح معصوم آمینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام علماء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، قرآن کریم کی چند آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف ملا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا، بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر خیر کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ پور نور محفل لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، پوری امت مسلمہ کے لیے آج کے اس اجلاس کو ذریعے نجات بنائے۔ مسلمانوں، اللہ پاک جل شانہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔
جن کا امتی بننے کے لیے موسیٰ کلیم اللہ نے خواہش کی تھی کہ الہی مجھے نبی نہ بنا، مجھے مصطفیٰ کا امتی بنا۔ اتنے بڑے نبی کا امتی بنایا جس کی سیرت نرالی، جس کی صورت نرالی، جس کا کردار نرالا، جس کے اخلاق نرالے، جس کے خصائل و شمائل نرالے، جن کی ساری زندگی نرالی۔ اور کیوں نہ ہو، خداوند کریم نے ساری دنیا میں ممتاز بنا کر بھیجا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو۔ آپ کی ساری چیزیں بے مثال رہے گی۔ جو آنکھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ہمارا عقیدہ ہے ساری کائنات میں سے ویسی آنکھ اللہ نے کسی کو نہیں دی۔ جو زبان، جو لسان اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی، ہمارا عقیدہ ہے ویسی زبان خداوند کریم نے ساری کائنات میں سے کسی کو نہیں دی۔ جو جسم، جو باڈی، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک خداوند کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا، ویسا جسم، ویسا بدن اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں سے کسی کو نہ دیا۔ اور ہمارا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے میرے نبی کا پسینہ بھی نرالا، میرے نبی کا مدینہ بھی نرالا۔ ساری چیزیں آپ کی پاک، آپ کی ازواج نرالی، آپ کی بیٹیاں نرالی، آپ کے داماد نرالے، زمین کے جس ٹکڑے پر میرے نبی نے تھوک دیا وہ بھی پاک، جو جوتی میرے نبی کے قدم مبارک سے لگ گئی وہ بھی پاک، آپ کی ساری جنگیں نرالی، بچپن نرالا، ولادت نرالی، ارے آپ کی وفات بھی نرالی۔ اس سے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول، او کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں میری اطاعت کرو، میرے محبوب کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تم نے میرے محبوب کی اطاعت کی، غلامی کی، فرما برداری کی، سمجھ لو مجھ خدا کی بندگی ہو گئی۔ میرے نبی کی سیرت نرالی، میرے نبی کی صورت نرالی، میرے نبی کا بچپن نرالا، میرے نبی کی جوانی نرالی۔ غار حرا میں کئی کئی دن تک تشریف لے جاتے، ایک دفعہ جبرائیل امین تشریف لائے، آ کر آواز دی، اقرأ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح دہرایا گیا، فاخذنی وغطنی غطا شدیدا، جبرائیل امین نے مجھے اتنا سختی سے دبایا، اتنا سختی سے بھینچا کہ مجھے پسینہ آ گیا۔ قرآن اتر رہا، قرآن 5 آیتیں اللہ نے اتاری، 5۔ یہ پہلی مرتبہ نزول ہوا، اس سے پہلے قرآن نہیں اترا تھا، ایک انوکھی نئی چیز تھی، پسینہ آ گیا۔ کب کبھی آ گئی، لرزہ آ گیا، ٹھنڈی لگ گئی، پہاڑی سے اتر کر گھر تشریف لائے، بار بار ایک ہی جملہ دہرانے لگے، زملونی زملونی دسرونی دسرونی، مجھے میری کملی اڑاؤ، مجھے میری موٹی والی چادر اڑاؤ، مجھے ٹھنڈی لگ رہی ہے، انی اخاف علی نفسی، مجھے میری جان کا ڈر لگ رہا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی دانا مائی، مکہ کی سنجیدہ مائی، مکہ کی ہوشیار مائی، اللہ پاک جل شانہ کی انتخاب کردہ مائی، کالی کملی والے کی گھر والی کہنے لگی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مالک کائنات کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بخاری شریف کے الفاظ، انک لتصل الرحم تکسب المعدوم تقری الضیف تعین علی نوائب الحق۔ ارے آپ تو بیواؤں کے سودے خرید کے لاتے، غریبوں کی غریب پروری کرتے،
مہمان نوازی کرتے، مصیبت زدہ کے دکھڑے سنتے، ان کی مصیبتوں میں ہاتھ بٹاتے، جو کبھی کسی کی آبرو ریزی نہ کرے، کبھی کسی کی بات کا برا نہ مانے، جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو، اتنے اخلاق کا حامل ہو، اللہ اسے ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلی بیوی تھے اللہ کے نبی خدیجۃ الکبریٰ۔ اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال، اور اس سے پہلے 2 نکاح ہو چکا ہے، ابو حالہ اور عائز بن عتیق المخزومی، دو سے نکاح ہو چکا ہے۔ تیسری دفعہ میں اللہ کے نبی کی زوجیت میں آئی، اور اتنا پیار تھا، جس سال خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اسی سال امیر حمزہ کا بھی انتقال ہوا، چچا کا بھی انتقال، اور پہلی بیگم صاحبہ کا بھی انتقال۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہتے تھے۔ انتقال کے بعد کہیں زمانہ بیت گیا، امی عائشہ کے سامنے بار بار خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غیرت جوش میں آئی، کہا وہ تو کب سے انتقال کر چکی ہوں، وہ کر چکی ہے، میں آپ کے سامنے اتنی خوبصورت آپ کی بیوی، آپ بار بار اس کا تذکرہ کیوں فرماتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ خدیجہ کے نام پر کبھی مجھے پریشان نہ کرنا، سارے مکہ والوں نے پتھر مارے تھے، خدیجہ نے مجھے گلے سے لگایا تھا۔ ارے جب گوشت گھر میں پکتا تھا، خدیجہ تو چل بسی ہے، اللہ کے نبی اتنا احتیاط فرماتے تھے، گوشت کی کٹوریاں بھر بھر کے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سہیلیوں کے گھر بھی بھیجتے تھے۔ اتنا پیار تھا، اتنا عشق تھا۔ جب قرآن کا نزول ہوا، اللہ کے نبی جب آئے گھر، پسینہ آ رہا ہے، کپ کپی ہے، بدن کانپ رہا ہے، اور فرمایا مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں میری جان نہ چلی جائے۔ کہا نہیں، جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو اللہ انہیں ضائع کیسے کر سکتا ہے؟ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے ورقہ ابن نوفل، توریت کا عالم ہے، بڑا سنجیدہ آدمی ہے، میں آپ کو اس کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، الہی مکہ کے رئیسوں کو چھوڑا، مکہ کے سرداروں کو چھوڑا، مکہ کے مالداروں کو چھوڑا، یتیم مکہ سے شادی کر لی، یہاں کیا دیکھتی ہوں پسینہ آ گیا، کہیں میری مانگ کے اجڑنے کا وقت تو نہ آ گیا۔ ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کے گئی، چچا زاد بھائی پتہ نہیں پہاڑی سے گھر آئے ہیں، بڑے پریشان ہے، پسینہ آ رہا ہے، کپ کپی تاری ہو گئی، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ماجرا ہے۔ ورقہ ابن نوفل نے ساری کہانی سنی۔ ورقہ ابن نوفل نے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، خدیجہ تجھے کروڑوں مبارک، تو مکہ میں کسی رئیس کی بیوی نہیں، مکہ میں کسی تاجر کی بیوی نہیں، مکہ میں کسی مالدار کی بیوی نہیں، تو امام الانبیاء کی گھر والی ہے۔ یہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہ نبی آخر الزمان پیغمبر ہے، تو نبی آخر الزمان پیغمبر کی گھر والی ہے۔ ورقہ ابن نوفل کہتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا متعجبانہ لہجے میں پوچھنے لگی، او چچا زاد بھائی یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ ورقہ ابن نوفل کہنے لگا، موت بالکل قریب ہے، قبر بالکل قریب ہے، کاش میں ان کی اس وقت مدد کرتا، کاش میں ان کا اس وقت تعاون کرتا جب اپنے پر آئے سب مل کر ان کو پتھر ماریں گے۔ اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ورقہ ابن نوفل کے بارے میں کہا تھا، یا رسول اللہ ورقہ ابن نوفل نے تو آپ کی تصدیق کی تھی۔ کہا میں جانتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا مجھے ورقہ ابن نوفل خواب میں ملا ہے، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اس کے جسم پر سفید کپڑے تھے، اگر یہ جنتی نہ ہوتا تو اس کے جسم پر سفید کپڑے نہ ہوتے۔ خیر اللہ کے نبی کو نبوت ملی اس سے پہلے ورقہ ابن نوفل کا انتقال ہو گیا تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، ارے جو اتنی خوبیوں کا مالک ہو انہیں بھلا پتھر کیوں مارے گا؟
کیوں مارے گا؟ کون مارے گا؟ کہاں خدیجہ تو نہیں جانتی، یہ قرآن کریم کے نزول کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اس میں اللہ کی توحید کا پیغام ہوگا، اور جس نبی نے بھی یہ تبلیغ کی، جس نبی نے بھی یہ مشن اٹھایا، اس نے مار کھائی۔ قرآن اٹھاؤ، کتنے انبیاء ایسے ہیں ظالموں نے گردنیں اڑائی۔ لوط علیہ السلام کی کہانی کیسی دردناک کہانی۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ رات کو سمجھایا، دین کو سمجھایا، لکھا ہے علماء نے۔ نوح علیہ السلام جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوتا تھا، بازار میں جاتے تھے، لوگوں کو تبلیغ سمجھاتے تھے، اللہ کی توحید سمجھاتے تھے، اتنے پتھر مارتے اللہ کا لاڈلا پیغمبر سارا لہو لہان ہو جاتا۔ مرہم پٹی کرنے والا کوئی نہیں، آفرین آفرین کہنے والا کوئی نہیں، شاباش شاباش کہنے والا کوئی نہیں، اور ایک دن، 2 دن، 3 دن کی کہانی نہیں، پتھر کھاتے کھاتے 950 برس گزر گئے۔ مسلمانوں، مجھے اور آپ کو دربار الہی کی عظمت کا کیا پتا؟ وہ لاڈلا پیغمبر نوح علیہ السلام اتنے پتھر کھاتے، جب رات کی تاریکی چھا جاتی، مصلی بچھاتے، سجدے میں جاتے اور کہتے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ مولا میرے، مجھے معاف فرما، میری تیری تبلیغ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اور آج ہم پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آج تو ممبر و محراب پر دوزخ اور جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم تو جنت سے نکلے جنت میں جائیں گے، کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، ارے گردنیں کٹوائی صحابہ کرام۔ آج کا مسلمان مخمل کے مصلی پر سجدہ کرنے والا، اے سی کے نیچے نماز پڑھنے والا، چاروں طرف گرمی سردی کے اعتبار سے پانی دستیاب ہے، پھر بھی بڑے فخر سے بطور فیشن کہتا ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ نوجوان لڑکی آج کی کہتی ہے دین پر چلنا بہت مشکل۔ ارے جاؤ صحابہ کی تاریخ اٹھاؤ، زندگیاں۔ بلال حبشی کے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیدا گیا، عمار بن یاسر کی کھال ادھیڑ دی بکری کی کھال کی طرح، سمیہ کو برچھا مار کے شہید کر دیا گیا۔ آج کا مسلمان پھونک مار کے جنت میں جانا چاہتا ہے۔ کون سی نیکی ایسی ہے ہمارے دامن میں رب کعبہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم جنت مانگ سکیں؟ ساری رات ننگا ناچ دیکھتی ہے نسل، تاجر سود پہ، اولاد ماں باپ کی نافرمان، سود پر مسلمان پہلا نمبر، شراب مسلمان معاشرے میں پانی کی طرف بہ رہی ہے، جھوٹ بولنا، لوگوں کے گریبان چاک کرنا، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، کون سا گناہ ایسا ہے آج اس معاشرے میں، اس دور میں مسلمان کافر کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا؟ یہ اتنے معصوم بچے، کتنا خوبصورت پروگرام پیش کیا۔ اگر یہ بچے ابھی سے ان کی صحیح تربیت کی گئی تو ان کے اندر دین زندہ رہے گا۔ اس لیے تو کہا ہے نا علماء نے، ان کے ہاتھوں سے موبائل چھین لو، فلم کی سیڑیاں چھین لو، ان کے ہاتھوں میں قرآن تھماؤ۔ تھوڑا سا بچہ رویا فوراً ماں نے موبائل تھما دیا، معصوم بچیوں کو بے شرم بنا دیا، نسلوں سے حیا کو چھین لیا گیا، ساری رات ننگا ناچ، صبح کو اٹھا مدرسے میں، پھر اسکول میں، پھر ٹیوشن، تھوڑی گیم کھیلی بچہ سو گیا۔ صحابہ کی زندگی کے کتب خانے بھرے پڑے، کتنے 6666 قرآن کی آیت ہے، 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ، لیکن ایک نہیں کہ دین پر چلنے کے لیے تیار۔ اور جتنی مار 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے، 1,24,000 انبیاء نے اتنی مار نہیں کھائی جتنی مار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے راستے میں کھائی۔ خود اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک کوئی ایسا حصہ نہیں باقی رہتا تھا جہاں سگے چچا کا بھی پتھر نہ پڑا۔ ارے وہاں مکہ المکرمہ میں کسی کافر کے یہاں اونٹ ذبح ہوا تھا، ابو جہل یہ بڑا کمینہ انسان تھا، اس نے کہا کوئی ہے جو وہاں اس آدمی کے گھر جائے،
ساری غلاظت، ساری ناپاکی، اوجڑی سارا اٹھا کر یہاں لائے، اور وہ جو محمد جب سجدے میں جائیں گے نا تو اس کی پشت نازک پہ ساری غلاظت رکھ دیں گے۔ جب حضور سجدے میں گئے، عقبہ ابن ابی معیط وہ ساری غلاظت لے کر آیا، اور اس نے ابو جہل نے عقبہ ابن ابی معیط سے کہا اللہ کے نبی جب سجدہ ریز ہوئے تو سارا اوج اٹھا کے حضور کی پشت نازک پہ رکھ دیا گیا۔ وہ اوج کا بوجھ اتنا تھا، سرکار سر اٹھانا چاہ رہے لیکن اٹھا نہیں پا رہے۔ وہاں کسی انصاری خاتون نے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی، فاطمۃ الزہرا آئی، اللہ کے نبی کی پشت نازک سے وہ اوج ہٹائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، فاطمۃ الزہرا نے فرمایا یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، ابا جان جو اہل ایمان پریشان تھے انہوں نے بھی کہا ان کے لیے بد دعا کر دیجیے، لیکن پھر بھی میرے نبی نے بد دعا نہیں دی، کہا الہی کرم کر ان کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر۔ غزوہ خندق، صحابہ کے پاس پینے کو پانی نہیں، دھڑا دھڑ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر رہے۔ سلمان فارسی کے مشورے پر خندق کھودی گئی تھی، خندق کھود رہے۔ ایک صحابی ہے جن کا یہ خیال تھا آج سارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ پریشان حال میں ہوں، وہ آئے اللہ کے نبی کے پاس اور اپنے پیٹ سے چادر ہٹائی تو ان کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کدال رکھا، اللہ کے نبی نے اپنے پیٹ مبارک سے چادر ہٹائی، قربان جاؤں میرے نبی کے مجاہدے پر حضور کے پیٹ مبارک پر دو پتھر بندھے ہوئے تھے، دو پتھر باندھ کے صحابہ کے ساتھ مل کر خندق کے کھودی، تب یہ دین ہم تک پہنچائے۔ شکر ہے خدا کا ماں کی گود سے ایمان ملا ہے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ ہاں ایک وقت ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا، مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوگی۔ اس دور کی بھی نشاندہی میرے نبی نے فرمائی تھی، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا کافر کا اٹھے گا۔ اسی دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ 24 گھنٹے کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں ایسی موت دے مرتے وقت اللہ کی توحید، حضور کی محبت، صحابہ کرام کی عظمت، اہل بیت کا احترام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی نگاہ نبوت نے صحابہ کرام کو ایسا چمکایا۔ مسلمانوں ہمارا عقیدہ ہے ساری دنیا کا سونا چاندی ایک طرف کرو، بلال حبشی کی کھجور کی گٹلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے صحابہ کے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، ہمارے پاس پراپرٹیز ہے، مال ہے، دولت ہے، ہم زکات دیتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ہم تو صحابہ سے آگے نکل جائیں گے۔ ارے بخاری شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ تم اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو، عمار ابن یاسر کی ایک کھجور کی گٹلی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ صحابہ نے حضور کا اس وقت ساتھ دیا جب ساتھ دینے سے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جاتے تھے۔ اپنے کلمہ پڑھنا تو ایسا تھا جیسے اپنے آپ کو انگاروں میں پیش کرنا، اپنے آپ کو تلواروں کے سامنے پیش کرنا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک بستی کے پاس سے میرا گزر ہو رہا تھا، ایک 70 سالہ بوڑھی مائی، کافروں نے اس کو پکڑا، وہاں ایک پانی کا حوض تھا، اس بوڑھی مائی کو پکڑ کے اس میں گوتا دیا اور ظالموں نے اس عورت کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس کے سر کو ڈبویا تاکہ یہ مر جائے، اور یہ کلمہ چھوڑے تو زندہ رہے، کلمہ نہیں چھوڑتی تو یہ مر جائے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، روح پر کچوکے لنگے اور مجھے یہ تجسس ہوا اتنی لمبی سانس کسی کی نہیں ہو سکتی، یہ تو شہید ہو گئی۔ کئی گھنٹوں کے بعد، کئی ٹائم کے بعد ان ظالموں نے جب ہاتھ ہٹائے تو اس بوڑھیا 70 سالہ بوڑھی مائی نے حوض سے باہر اپنا سر نکالا اور زور سے کہا اللہ احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا پالنہار ایک ہے، میرا بگڑی بنانے والا، میرا بگڑی بگاڑنے والا
والا ایک ہے، میرا مشکل کشا ایک ہے، میرا حاجت روا ایک ہے۔ او ظالمو، محمد کا کلمہ چھڑانا چاہتے ہو، ختم نبوت کا انکار کروانا چاہتے ہو، میرا ایک ہی دعویٰ ہے، اللہ احد۔ اس کا ایمان دیکھا، کافروں نے اسے چھوڑ دیا، اس کی معصوم ننھی سی بچی کو پکڑ کے گرم گرم لوہا کر کے اس کی زبان کو داغنا شروع کر دیا۔ وہ بھی ایمان کی بڑی پکی تھی، وہ بھی چلا کر کہنے لگی اللہ الصمد۔ او ظالمو، ہزاروں نہیں لاکھوں آ جاؤ، تم میرے سینے سے ایمان نہیں چھین سکتے۔ ایسی مصیبتیں آتی تھی، انگاروں کے داغا جاتا تھا، زبانیں جلائی جاتی تھی، تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، گلے میں رسا ڈال کے مکہ کے بازاروں میں گھسیٹا جاتا تھا۔ روزانہ خبریں آ رہی ہے، فلاں صحابی کی آنکھیں ضائع کر دی گئی، روزانہ خبریں آ رہی ہے فلاں صحابی کو نیزہ مارا گیا، روزانہ خبریں آ رہی ہے فلاں صحابی کو تلوار کی زد میں لا کے تلوار کے ذریعے سے اسے شہید کر دیا گیا۔ کتنے صحابہ شہید ہو گئے، تب تک مسلمانوں یہ دین ہم تک، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ کتنی مقدس کتاب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کتنی بابرکت کتاب عطا فرمائی، جس کا دیکھنا عبادت، سننا عبادت، سنانا عبادت، پڑھنا عبادت، پڑھانا عبادت، جس کی تفسیر سننا سنانا عبادت، جس کا حفظ کر لینا عبادت، جس کا ہدیہ کرنا عبادت، جس کے نام کے جلسے کرنا عبادت۔ اور آج کیا حال ہے؟ ریشمی گلاف چڑھایا، مور کے پر رکھے، خوشبو ملی، اونچی جگہ پر رکھا، اس کے نام کی قسمیں کھائی، کہاں قرآن کا حق ادا ہو گیا۔ یہ مقصد تھا نزول کا۔ مردہ دلوں میں روح پھونکنے والی کتاب اللہ نے دی۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں سنی تھی عمر ابن الخطاب نے، سارا پروگرام چینج ہو گیا۔ وہ پٹکا اللہ بہنوئی کے قدموں میں پھینکا، مجرم بنا کر سرکار کی دہلیز پر لے گئے۔ ان کی زبان سے جب قرآن کا نغمہ پھوٹا، لوگوں کی تقدیریں بدلتا چلا گیا۔ کون سا گھر، کون سا شہر، کون سی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں اللہ کا قرآن نہ ہو۔ عمر ابن الخطاب کا زمانہ تھا، مصر کے گورنر نے خط لکھا عمر ابن الخطاب کو کہ بڑی پریشانی آ گئی ہے، عیسائیوں نے یہ سازش کی ہے، ہزاروں لڑکیوں کو بناؤ سنگار میک اپ کے ساتھ تیار کر کے یہ تعلیم دی ہے کہ جب مسلمان فوج ادھر سے گزرے تو تم یہاں بیچ راستے میں آ کر گیت گانا ڈانس کرنا، تاکہ مسلمان کے دل میں فتور آ جائے، مسلمان کے دل میں ایمان میں رکاوٹ خلل آ جائے۔ کافروں کا یہ عقیدہ، یہ یقین تھا کہ اگر مسلمان کے دل میں اگر فتور آ گیا تو مسلمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ پریشان تھے، مصر کے گورنر نے، مصر کے کمانڈر نے عمر ابن الخطاب کو خط لکھا، بڑی پریشانی آ گئی ہے، عیسائیوں نے یہ سازش کی ہے، ہزاروں عیسائی لڑکیاں بیچ راستے پر آ کر ناچنے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان فتنے میں پڑ جائے۔ عمر ابن الخطاب نے خط کا جواب لکھا، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، سارے فوجیوں کو اکٹھا کرو، سورہ نور کی صرف ایک آیت سنا دو۔ عمر ابن الخطاب کا عقیدہ ہے ایک آیت مسلمان کی ایمان کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ آج مسلمانوں، ہمارے دامن میں پورا قرآن ہے، لیکن آج تک ہم سچے مسلمان نہ بن سکے۔ بگل بجایا، سارے فوجیوں کو اکٹھا کیا اور قرآن کریم کی صرف ایک آیت سنائی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ وہ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اگر کنکھیوں سے بھی دیکھ لیا میں خدا دیکھ رہا ہوں۔ ساؤ گزرو، ساری فوج گزر گئی، ایک عیسائی لڑکی کی طرف کسی سپاہی نے آنکھ اٹھا کے نہ دیکھا۔ وہ عیسائی لڑکی، ساری فوج گزر رہی ہے، وہ دوسری لڑکیوں سے کہہ رہی ہے، ارے ساری فوج اندھوں کی تو نہیں، اتنا ناچ گانا، اتنا رقص و سرور، اتنا ہمارا قد و قامت، خوبصورتی، یہ حسن و جمال سارا زور لگا دیا، ایک نے بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا، شاید یہ فوج اندھوں کی تو نہیں۔ ایک مسلمان سپاہی نظریں جھکی ہوئی ہے،
چلتا بھی جاتا ہے کہتا بھی جاتا ہے، کیسے کوئی دیکھے گا سارے اللہ کا قرآن سن کے آئے۔ کوئی عیسائی لڑکی کہنے لگی ارے اس میں اتنا پاور، اتنی طاقت، اتنے ڈانس، ناچ گانا، رقص و سرور، خوبصورتی، حسن و جمال سے روک لے۔ ارے مسلمانوں ہمیں بھی تو وہ قرآن سناتے جاؤ۔ ایک سپاہی نظر جھکی ہوئی ہے، چلتا بھی جاتا ہے پڑھتا بھی جاتا ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ ساری عیسائی لڑکیاں ایک آیت سن کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہم مسلمان نہ بن سکے۔ ان بچوں کے ہاتھ میں قرآن تھماؤ، موبائل سے دور رکھو، یہ آلات موسیقی جو اس دور میں ہے۔ جوانوں اپنی جوانی کی قدر کرو۔ جوانی صرف مستی کا نام نہیں ہے، آوارگی کا نام نہیں ہے، چوکوں اور موڑوں پر کھڑے رہ کر اپنی نظروں کو آوارہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی تو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رونے کا نام ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون۔ حساب کا وقت سر پہ آ پہنچا ہے، ارے بیدار ہو جاؤ، جب میں بیدار کرنے پہ آؤں گا تمہیں کوئی موقع نہ ملے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ایسا بھونچال آئے گا کپاس کی طرح تمہیں ہوا میں اڑا دوں گا۔ زمینیں دھنس جائے گی، زمین لقمہ بنا کر نکل جائے گی، آسمان سے بجلیاں گریں گی۔ پچھلی قوموں کی کہانیاں نہیں پڑھی کیسے کیسے عذاب آئے، سارے گناہ ہم کرتے تو میرے نبی کی دعا کا وسیلہ برکت ہے کہ عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہم نے کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ مسلمان اپنی زندگی کا رخ بدلو، میرے نبی کے اخلاق اپناؤ، ان کا کردار اپناؤ۔ ہمارے اخلاق ایسے ہیں جو دوسروں کی ایمان میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ ہماری مساجد سے جوتے اٹھائے جاتے ہیں، واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھنے پڑتے ہیں کہ اٹھا کر نہ لے جائے۔ لیٹرینوں میں جو چمپل ہوتے ہیں وہ بھی آگے سے کاٹنے پڑتے ہیں، کاٹیں گے تو کوئی لے جائے گا نہیں۔ لیٹرین کے لوٹے بھی باندھنے پڑتے ہیں۔ جس قوم کا یہ کردار ہو، جس قوم کی یہ پہچان ہو، وہ کسی کے سامنے کیسے پنپ سکتی ہے؟ مار کھا رہے ہیں نا، 56-57 اسلامی حکومت ہے، پوری دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ 6.25 ارب۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 1 ارب 40 کروڑ۔ لیکن جہاں کہیں دیکھو کابل، قندھار، آذربائیجان، موصل، بغداد، غزہ، کشمیر، شام، فلسطین، مار کھا رہا ہے مسلمان۔ کیوں؟ قرآن سے رشتہ توڑ دیا مسلمان۔ ہماری ذلت، پستی، زبو حالی کے ہم شکار کیوں ہیں؟ ہمارا قرآن سے ناتا ہی نہیں رہا۔ ایک جوان ایسا نہیں ہے جو دین میں صرف 2 روپے کی تلاوت کرتا ہو، الا ماشاءاللہ کسی بستی میں کوئی جوان ہو۔ رمضان میں بھی اب تو ہدایت، رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ تراویح بھی ایسی مسجد میں پڑھیں گے جہاں تراویح بہت فاسٹ ختم ہوتی ہو، 8 منٹ کا معمول ہو امام صاحب کی عشاء کی نماز کا، 12 منٹ غلطی سے اگر امام کی ہو گئی فوراً آگے کہیں گے امام صاحب طبیعت تو ٹھیک ہے، معمول کیوں چھوڑ دیا؟ جمعۃ المبارک میں دیکھو گیٹ پر اتنا رش ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھیں گے ایسی دوڑ لگائے جیسے ابھی وہاں بم پھٹنے والا ہو۔ کام کچھ نہیں ہوتا، باہر وہاں بس صرف بیٹھے رہنا ہے، نظروں کو آوارہ کرنا ہے۔ بابرکت لمحے ہوئے جو اللہ کی مساجد میں گزارے جائے، بابرکت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، چھم چھم رحمتیں برستی ہے۔ لیکن نہیں،
2 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے، فوراً مسجد سے باہر بھاگیں گے، جیسے ظہر ہو گئی، عصر ہو گئی، تو سمجھتا ہے ہو گئی، گھاٹا کتنے اٹھایا؟ نہ قبر کا خوف ہے، نہ موت کے جھٹکے کا خوف ہے، نہ عذاب کا خوف ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف ہے، سارے ایسے جیتے جیسے مرنا ہی نہیں۔ اپنی ذات کو مؤثر بناؤ، اپنے اندر اخلاق، اپنا کردار اونچا بلند بناؤ۔ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ جب اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ کو فتح کیا، جب فاتح بن کر آئے تو سارے وہاں ایک طرف کھڑے کھڑے کانپ رہے، اوجڑیاں پھینکنے والے، پتھر مارنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، گھڑے کھودنے والے، سارے ایک سمت کھڑے کانپ رہے، پتہ نہیں آج تو یہ فاتح بن کر آیا ہے، کیا حشر ہمارا ہوگا۔ اللہ کے نبی آئے، فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، ارے جاؤ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، آج میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ پھر فرمایا عثمان ابن طلحہ کدھر ہے؟ یہ وہ عثمان ابن طلحہ وہ صحابی تھے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں رہا کرتی تھی۔ ایک دن اللہ کے نبی نے عثمان ابن طلحہ سے فرمایا تھا مجھے چابیاں دو تاکہ میں کعبۃ اللہ کو کھولوں، اندر جاؤں، نوافل ادا کروں، یہ میری تمنا ہے، یہ میرا شوق ہے۔ عثمان ابن طلحہ نے کہا میں یہ چابیاں آپ کو نہیں دے سکتا۔ سن ہجری 8 میں جب سارا مکہ فتح کر کے آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اینا عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کہاں ہے؟ وہ ایک سمت کھڑا کانپ رہا تھا، کہاں لاؤ چابیاں۔ چابیاں پیش کی، کعبۃ اللہ کو کھولا، اندر گئے، نوافل ادا کیے، پھر باہر آئے، ابو بکر صدیق جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، عثمان ابن طلحہ کو تو چابی ملے گی نہیں۔ عمر ابن الخطاب سوچ رہے آج تو میرا ستارہ عروج پہ پہنچ جائے گا۔ عثمان ابن عفان سوچنے لگے آج میرا مقدر جاگے گا۔ علی المرتضیٰ کو بھی ناز تھا، سارے صحابہ منتظر تھے، متمنی تھے کہ آج یہ چابی ہمیں ملیں گی۔ قربان جاؤں، اللہ کے نبی نے فرمایا این عثمان ابن طلحہ، عثمان ابن طلحہ کدھر ہے؟ ایک سمت کھڑے کام، ادھر آؤ، لو یہ چابیاں، تم نے تو نہیں دی، چلو میں دیتا ہوں۔ اور سنو، پھر فرمایا قیامت تک عثمان ابن طلحہ کے خاندان میں یہ چابیاں رہے گی۔ آج بھی یہ کعبۃ اللہ کی چابیاں عثمان ابن طلحہ کے خاندان والوں کے پاس۔ یہ تو میرے نبی کے اخلاق تھے۔ دل کے ارماں پورے نہ ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، ان کی زلفیں جدھر بھی بکھر دی گئی، گیت گاتی ہوئی شب ادھر ہو گئی، ان کی آنکھوں میں ایسا نشہ تھا فراز، جس نے دیکھا وہی لڑکھڑاتا گیا، اس طرف ہی بہاروں کے رخ پھر گئے جس طرف کے نشیلی نظر ہو گئی، چاند کہنا گیا، مہر شرما گیا، حسن ہر ایک شے کا سوا ہو گیا، ان کے آنے کا یارو مزہ آ گیا، پوری دنیا ہی شیر و شکر ہو گئی، ان کی کنجی ہے جس کی زباں وہ نبی، جس کی داستان ہے قرآن وہ نبی، ان کی نظروں کی وسعت کی کیا بات ہے، جب بنی ہم پہ ان کو خبر ہو گئی۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلوا، کعب بن زہیر یہ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ اشعار لکھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، جس کی بھی ملاقات کعب بن زہیر سے ہو جائے وہ اسے قتل کر دے۔ باقی کیا فرمایا؟ جو حرم میں آ جائے معاف کر دو، ہتھیار پھینک دے معاف کر دو، اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر دے معاف کر دو، ابو سفیان کے گھر جو چلا جائے معاف کر دو۔ لیکن چند اشخاص ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی کا سخت حکم تھا اگر وہ کعبۃ اللہ میں بھی آ جائے پھر بھی انہیں قتل کر دو، اور ابن قتل کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔ جب حضور طواف کر رہے تھے تو یہ بھی حضور کا گستاخ تھا، وہ کعبۃ اللہ کے پردے میں چھپ گیا۔ کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ ابن قتل چھپا ہوا ہے، کہاں باہر نکالو، یہی قتل کرو، چاہے زمزم اور مقام ابراہیم کے بیچ میں ابن قتل کو قتل کیا گیا۔ مسلمانوں ذرا غور تو کرو، ارے اس کا ناپاک خون یہاں نہ بہنے دیتے، باہر لے جا کر قتل کرتے، کہا نہیں یہ رسول کا گستاخ ہے، رسول کے گستاخ کو چند سانسیں جینے کی بھی مہلت نہ دی جائے، یہی قتل کرو۔ جب اس کو قتل کیا گیا کعب ابن زہیر نے سنا تو وہ طائف کی سمت بھاگ گیا۔ اس کے بھائی نے خط لکھا، کہاں بھاگے گا؟ پورے جزیرت العرب میں
ہر جگہ نبی کے غلام ہے، کہیں تجھے امان نہیں ملے گا، کہیں تجھے پناہ نہیں ملے گی، میری بات مانتا ہے تو آ سرکار کی دہلیز پر معافی مانگ، یہ تو تجھے معاف کر دے گا۔ رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، کعب بن زہیر اپنے چہرے کو ڈھانپ کر، اپنے چہرے پر چادر ڈال کر حضور کی مجلس میں آ کے بیٹھ گیا، کونے میں بیٹھا ہوا ہے، حضور واز فرما رہے۔ جب حضور واز سے فارغ ہوئے، کعب بن زہیر پیچھے سے آئے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے، پیچھے سے آ کر کہا یا رسول اللہ، اگر کعب بن زہیر آ جائے آپ سے معافی مانگ لے تو کیا آپ معاف کر دیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کعب تو آ جو گیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، اسی زبان سے آپ کی برائی کیا کرتا تھا، اب اسی زبان سے آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، رکو، ممبر بچھ جانے دو۔ ممبر بچھ گیا، مجمع لگ گیا، کعب بن زہیر ممبر پر چڑھے، کہا اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبولا۔ ارے میں تو معافی نامہ لے کر آیا تھا، یہاں کے پتہ چلا نبی تو ہے ہی بڑا بندہ نواز۔ یہ میرے نبی کے اخلاق تھے، ہم اسی نبی کی تو امت ہے۔ اپنی ذات کو مؤثر بناؤ، اخلاق پیدا کرو۔ اخلاق 80% دین اخلاق ہے۔ دو چیزیں میرے نبی نے، الصلاۃ وما ملکت ایمان، نماز نہ چھوڑنا اور اخلاق، اپنے نوکر و خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ عبادت سے شروع ہوتا ہے، اخلاق پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق جیسوں کا جنازہ پڑھایا، جن کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان تھا، بار بار کہا کرتا تھا یا رسول اللہ میرے باپ کے لیے دعا کر دیجیے مسلمان ہو جائے۔ خیر اس کا مقصود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی پانی پی رہے، اس کا بیٹا آیا، کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا پانی بچا لیجیے۔ کہا کیا کرے؟ کہا میرے باپ کو جا کے پلاؤں گا، شاید ایمان مل جائے۔ بچا ہوا آپ کھوڑا اللہ کے نبی نے اسے دے دیا، باپ کے پاس گیا، کہا لے پی لے۔ کہا کیا ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید ایمان مل جائے۔ کہا کسی اور کا لا کے دے، پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ جب وہ مرا اس کا بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرے باپ کا جنازہ پڑھا لیجیے۔ منع نہیں کیا، اپنا کرتا اٹھایا، کرتا نکالا، کہا جا تیرے باپ کی تجہیز و تکفین میں اس کرتے کا استعمال کر لینا، شاید معافی مل جائے۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے گئے، عمر ابن الخطاب آگے آ گئے، کہا یار وہ منافق ہے، اس کا جنازہ آپ کیسے پڑھا سکتے؟ کہا نہیں، میرے رب نے کہا ہے سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، آپ پڑھو یا نہ پڑھو میں معاف نہیں کروں گا۔ میرے رب نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، میرے رب کا فرمان ہے قرآن میں، اگر اس کا جنازہ میرے نبی 70 دفعہ پڑھے گا تب بھی میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ عمر سن، اگر میرے رب نے یہ کہا ہوتا 70 دفعہ پڑھ تو معاف کر لوں گا، میں اس کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا تھا۔ جب اس کو قبرستان لے جایا گیا، اندر قبر میں جب رکھا گیا، اللہ کے نبی گئے، کہا اس کو باہر نکالو، اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈالا، شاید اس کو معافی مل جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر 1000 منافقین نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ تو میرے نبی کے اخلاق تھے۔ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے اپنے بچے کو بیٹا نہ کہو۔ یہ دین ہے، یہ اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ایک یہودی مسلمان ہوا، پوچھا گیا تیرے قبول اسلام کا سبب کون سی چیز؟ کہا اسلام کا صرف ایک واقعہ، ایک واقعہ۔ کہا کون سا؟ کہا میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، آپ دعا کر دیجئے مجھے میرا بچہ مل جائے۔ اللہ کے نبی نے قبل اس کے ہاتھ اٹھائے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا میں ابھی فلاں باغ کے پاس سے آ رہا ہوں، چند بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کے بیچ میں میں نے اس کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ جیسے سنا دوڑ لگائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ ارے بھائی بہت جلدی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، دکھوں کی ماری ہوئی ممتا کو بھی قرار دینا چاہتا ہوں، خود اپنے بچے کو دیکھ کر دکھ کی، اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی تسکین کا سامان فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جاؤ میں تمہیں روکتا نہیں ہوں، لیکن میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ کہاں کون سی نصیحت؟ تم جب اپنے بچے کو چند بچوں کے بیچ میں کھیلتا ہوا دیکھ لو، اپنے بچے کو بیٹا نہ کہنا۔ کہاں کیوں؟
اپنا خون ہے، میرا لخت جگر، نور نظر، میں اسے بیٹا کیوں نہ ہوں؟ کہاں میں جانتا ہوں تیرا خون ہے، لیکن تو بچھڑا ہوا ہے، تیرے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا۔ جب تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، ہو سکتا ہے ان بچے میں کوئی یتیم ہو، اس کا کلیجہ چھیدے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا مجھے بھی بیٹا کہتا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ ارے ٹوکرے پھینکے گئے میرے نبی کے سر انور پہ، ٹوکرے، کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ پھینکنے والا کون ہے۔ وہ تھی خاتون، سارا محلے کا، سارا گھر آنگن کا کچرا اکٹھا کر کے رکھتے، جب اس کی دہلیز کے پاس سے سرکار گزرتے تھے تو سارا ٹوکرا اڈیل دیتی تھی اللہ کے نبی کے سر انور پہ، سارا سر گندا ہو جاتا تھا۔ خدا پاک کی قسم ایک دن بھی گردن اٹھا کے نہیں دیکھا پھینکنے والا کون ہے۔ جب ایک دن مٹی نہیں پڑی تو پوچھا یہ کون تھا جس کا وظیفہ ٹوٹ گیا، جس نے اپنا معمول چھوڑ دیا؟ کہا وہ ایک خاتون ہے جو بیمار ہے، اس وجہ سے وہ آج کچرا نہ پھینک سکی۔ اللہ کے نبی اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کی جوان بچیوں نے دیکھا، دوڑتی ہوئی گھر گئی، اندر جا کے امی سے کہنے لگی جس کے سر پر روزانہ کچرا پھینکتی تھی وہ آ رہا ہے، وہ بھی رونے لگی، گھر میں کوئی مرد ہے نہیں، پتہ نہیں زندگی گزر گئی گستاخی کرتے کرتے، آج میرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ کے نبی اس کے پاس گئے، سرحانے تشریف رکھا، سرحانے حضور تشریف لے گئے اور پھر کہا مائی دودھ لانا ہو، دوائیں لانی ہو، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، میں محمد مصطفیٰ تیری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ بیمار پرسی کے لیے گئے، وہ بچے نے سنایا نا بھی، اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی کی بیمار پرسی کے لیے گئے 24 گھنٹے تک 70,000 فرشتے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ مالدار بیمار ہے، قطاریں لگ جاتی ہے، غریب بلک بلک کے مر جاتا ہے، پوچھنے والا کوئی، مادیت چھا گئی، زمانہ لٹ گیا، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ارے جنازہ کسی کا پڑا جنازہ، اللہ پچھلے سارے گناہوں کو آگ لگا دیتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ ارے یہ سوچ کر بھی کبھی کسی کا جنازہ پڑھ لیا کرو، پتہ نہیں ہمارے مقدر میں جنازہ ہے بھی کہ نہیں۔ اسے علامہ غزالی نے لکھا ہے بازار میں نیا کپڑا خریدنے جاؤ اس سے پہلے سوچ لو کہ میرا کفن تو بازار میں نہیں آ گیا۔ موت کا استحضار، ہر وقت موت کا استحضار رہنا چاہیے۔ آج تو کفن خرید کے اگر گھر میں بھی رکھا ہو فوراً گھر والی کہیں گی بچوں کو وحشت آتی ہے، اس کو اٹھا کے باہر لے جاؤ۔ اپنا کفن خود تیار کر کے جاؤ، یہ تھے صحابہ، اپنا کفن خود گھر رکھتے تھے۔ عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین زارو قطار رو رہے، کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا امیر المؤمنین اتنا رونا کیوں آ گیا؟ آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بڑے شجاعت کے مالک ہو، اتنا رونا کیوں آ گیا؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب فرمانے لگے او لوگو آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ عثمان ابن عفان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور داماد ہے، بڑے عظمتوں والا صحابی ہے، بڑے مقدروں والا صحابی ہے، ایک نہیں دو بیویاں، دو لڑکیاں اللہ کے نبی نے عثمان کی زوجیت میں دے دی۔ عثمان ابن عفان قبرستان میں کھڑے سورہ تبارک الذی پڑھتے پڑھتے اتنا روئے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھا عثمان آپ تو حضور کے دور داماد ہو، عشرہ مبشرہ میں آپ کا ذکر فرمایا، پھر آپ کو رونا کیوں آ گیا؟ عثمان ابن عفان فرمانے لگے ارے جنت کی بات نہ کر، آج عثمان کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ہمیں کبھی رونا آیا ہی نہیں۔ امام زین العابدین رات دن رویا کرتے، ابن عباس کی رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی۔ ہمیں اپنی بد اخلاقی پر، بد کرداری پر، جھوٹ بولنے پر، شراب پینے پر، جوا کھیلنے پر، ماں باپ کی نافرمانی کرنے پر، بیویوں کو ماں باپ کو بیویوں پر ترجیح دینے پر کبھی ہمیں رونا نہیں ہے۔ ساری بدمعاشی مسلمان کرتا ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا
بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے پہلے معاشرہ اتنا برباد ہو جائے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو جنازہ اٹھے گا، کافر کا اٹھے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے، قرآن صرف رسم کے طور پر پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، مسجد زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی، ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے پہلے میری امت کے لوگ اتنے بگڑیں گے اب اولاد ماں باپ کو دھکے ماریں گی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرہ اتنا تباہ برباد ہو جائے گا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ اب تو گھر گھر سے نہیں، جیب جیب سے آ رہی ہے۔ امام کی سورہ فاتحہ چل رہی ہے، پیچھے فاحشہ عورت کا گانا بج رہا ہے۔ ہر قیامت کی نشانیاں 15 بج رہی، اس میں یہ بھی تھا مسجد میں گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی۔ کوئی نشانی نہیں رہی، سب آ گیا ہے، اب صرف انتظار ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا، باقی تو سارا کچھ آ گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی نشانیاں تو کب سے ختم ہو چکی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر مستقیم رکھے، اللہ تعالیٰ قرآن کا عاشق بنائے، اللہ تعالیٰ یہ ایمان ہمیں سمجھا دے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اکابر کی تاریخ پڑھا کرو، اکابر کی زندگیاں پڑھو، کیسی زندگیاں ان کی گزری ہے۔ ہاں اگر اسی طرح زندگی گزری تو سوائے خسارہ اور نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ ان بچوں کی تربیت کی بھی فکر کرو۔ اصل جلسہ تو ان بچوں کی حوصلہ افزائی کا تھا۔ ہر سال جلسے ہوتے اور ایک جگہ نہیں، بروچ میں سارے علاقوں میں، ساری بستیوں میں، سارے دیہاتوں میں جلسے ہوتے۔ جلسے کا اصل مقصد کیا ہے؟ یہ ان بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، علیم دین بناؤ۔ میں دعوت دیتا ہوں ان اساتذہ کرام کو، ان کے ماں باپ کو، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ان علماء کو علم کا بانگ پن عطا فرمائے، علم کا نور عطا فرمائے، اشاعت دین کے لیے ان کو قبول فرمائے۔ اسکول کی دیواروں پر جو لکھا ہوتا ہے نا، مار نہیں پیار، اسلام کی روح کے منافی ہے۔ استاد کی مار میں بھی، ماں کی مار میں، باپ کی مار میں اللہ نے شفقت رکھی ہے، کیونکہ حد سے زیادہ جب پیار کیا جاتا ہے تو پھر بچہ آوارگی کی راہوں پر چل پڑتا ہے۔ ان بچوں کی صحیح فکر کرے، اور 80% رول ماں کا ہوتا ہے۔ باپ لاکھ کوشش کرے، لیکن اگر ماں اگر تربیت نہ کرے تو بچہ کبھی بھی نیک راہوں کا مسافر نہیں بن سکتا۔ سب سے بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کی فکر کرے۔ 7 برس کے ہو جائے تو بچیوں کے لیے گھروں میں مصلی بچھواؤ، انہیں سجدے کی تلقین کرو، ان کے ہاتھ میں قرآن دو، ان کے ہاتھ سے موبائل چھین لو، ان کو ہاتھ میں قرآن دو، ان کے کانوں کو نبی کے درود سے آشنا کرو۔ یہ کان کچے ہیں، جو چیز پڑتی ہے وہ جم جاتی ہے۔ بچپن کی لوریاں بچہ موت تک کبھی نہیں بھولتا ہے، اس لیے ابھی ان کی تربیت کی فکر کرے۔ اگر ان کو صحیح دین دیا، ارے ماں باپ تو اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ قربان کر دیتے، زمینیں بیچ دیتے، جائیداد بیچ دیتے ہیں، مکان دکان سارا بیچ دیتے ہیں تاکہ میرے بچے کا مستقبل سنور جائے۔ انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، ارے کس مستقبل کی بات کرتے ہو؟ 30 سال تو پڑھتے پڑھتے گزر جاتے، پھر رہے 20 سال، اس مستقبل کی بات کرتے ہو جو ابھی چند لمحوں میں مزمحل ہو جائے گا، چند لمحوں میں وہ ختم ہو جائے گا۔ حقیقی مستقبل کی فکر کرو، حقیقی مستقبل کی فکر کرو۔ PhD کرائی، التحیات کا ترجمہ نہیں سکھایا، MBBS ڈاکٹر بنایا، سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔ اگر انہیں دین نہ دیا، اگر یہ بچے جوان ہوئے، بڑے ہوئے، اگر ان سے کسی نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، قرآن کی تلاوت کروائی، یہ بچہ اگر نہ پڑھ سکا، یہ اپنے آپ کو تو کوسے گا لیکن ماں باپ کو سب سے پہلے گالی دے گا کہ میرے ماں باپ نے مجھے دین سے آراستہ نہیں کیا۔ ان بچوں کی دینی تعلیم کی فکر کرو، ان کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں بھیجو، ان کو قرآن دو، ان کے ہاتھوں میں موبائل کبھی نہ پکڑاؤ۔ ان آلات موسیقی نے بچوں کو ضائع کر دیا ہے، اس کا خاص خیال رکھے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ اگر ان بچوں کی صحیح تربیت ہو گئی، اگر تم کل چل بسے قبرستان میں موت کی آگوں
آگوش ہو گئے، یہ بچے تمہاری مزاروں پر آئیں گے، سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، لیکن اگر دین نہ دیا، صرف ان کے دامن میں دنیا ڈالی ہے، تو اگر تم آگوش موت چلے گئے، کل اٹھ کر ان بچوں کے دامن میں اتنی فرصت نہیں ہوگی مرے ہوئے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگ سکے۔ سارے حضرات عزم کرے، نیت کرے، جن بچوں جن گھروں کے مکاتب، جن گھروں کے بچے مکاتب میں اساتذہ سے پڑھنے نہیں آتے، سب سے پہلے وہ یہاں اس مجلس میں نیت کرے، انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو کل سے مدرسے میں بھیجیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔